الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آج درس حدیث سے قبل سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کی نیت ہے. یہاں دبئی میں عرب امارات میں دائرہ شؤون الاسلامیہ والاوقاف کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر یہ پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے، اور یہ زندگی میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا، بلکہ پچھلے سال بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہفتہ منایا گیا، اور اس پورے ہفتے میں مختلف علماء کرام مختلف زبانوں میں دروس و بیانات کا سلسلہ کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اہل علم کی قدر و قیمت اجاگر ہو، لوگ اہل علم کو پہچانیں، اور خصوصاً متحدہ عرب امارات میں مالکی یہ مذہب کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں پر جو قوانین بنتے ہیں اور قوانین پر جو عمل ہے وہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ سے ماخوذ ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں فقہ مالکی کی تقلید کی جاتی ہے، جبکہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے زیادہ پائے جاتے ہیں. بہرحال چاروں امام ہی اپنی اپنی جگہ حق ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ پر احسان کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسائل بیان کیے کہ جن پر عمل کرنا آج امت کے لیے آسان ہوا. تو چاہے وہ فقہ مالکی کو فالو کرنے والے ہوں، فقہ حنفی کے ہوں، فقہ شافعی کے ہوں، یا فقہ حنبلی کے ہوں، سب کے سب ہی جنت کے راستے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو جس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر ہوا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ذکر ہوا، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں متحدہ عرب امارات میں ان فقہ کی اور ان ائمہ کی اہمیت، اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. یقیناً ائمہ کی اتباع میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کیونکہ یہ ائمہ جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے تک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کر جاتے ہیں اور پروردگار عز و جل کی یاد دلاتے ہیں. اسی طرح سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد امام مسلم کا ذکر ہوا، اور آج اور اس پورے ہفتے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ یوں سمجھ لیجیے آسان زبان میں کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اگر ان کے نام کی بات کریں کہ ان کا مکمل نام کیا ہے، تو ان کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کا سن ولادت یہ 209 ہجری ہے، آج سے تقریباً 1200 سال قبل، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے نہایت ہی قریب آپ کا سن ولادت ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ خیر القرون میں آتے ہیں. خیر القرون کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اور جو ایک قرن ہوتا ہے وہ ایک صدی ہوتی ہے، ایک 100 سال. تو پہلے 100 سال یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، اور ثم الذین یلونہم، اور پھر جو اس کے بعد والے 100 سال ہیں اور اس کے بعد والے 100 سال یہ بہتر ہے، مگر اول درجے سے بہتری میں کم ہے.
مگر یہ 3 درجات ایسے ہیں، یہ 3 صدیاں ایسی ہیں کہ جن کی ضمانت گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں کیونکہ ان میں جو لوگ آئے ہیں وہ سچے لوگ آئے ہیں۔ اکثر جو لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کی خاطر، آج کے مسلمانوں کے بھی دین میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسلام کی خاطر مر مٹنے کو تیار ہیں، مگر اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کا تقوی و پرہیزگاری، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 209 ہجری ہے، اور آپ کا سن وفات 279، تقریباً 79 ایئرز، یوں سمجھ لیجئے کہ نہیں 70 کے قریب آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور 279 میں آپ کی وفات ہے، یعنی 70 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر مبارک تھی۔ اور آپ نے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سفر کیے، جس میں آپ نے حجاز کا بھی سفر کیا، کوفہ اور بصرہ کا بھی سفر کیا، آپ نے خراسان کا بھی سفر کیا، اور آپ نے بہت زیادہ سفر کیا، اور سفر کر کے علم حدیث کو جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی زبردست ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی کہ جو بات آپ ایک بار سن لیتے تھے، جیسی سنتے بالکل بعینی ہی ویسی یاد کر لیتے تھے، ایسی زبردست ذہانت تھی۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ایک واقعہ جو تقریباً سبھی کتابوں میں ملتا ہے اسماء الرجال کی، وہ واقعہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت پر اور آپ کی عقل مبارک پر، کہ آپ کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک بار راستے میں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے چاہا کہ ان سے اکتساب فیض کیا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے، اور ان سے احادیث سنی جائیں۔ تو شیخ نے احادیث بیان کرنا شروع کی، اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ یہ صفحات ہیں، اور یہ صفحات میں وہ دیکھتے بھی جائیں، لیکن وہ صفحات امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نہیں تھے، یعنی وہ پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ حدیثیں پہنچی تھی، مگر آپ نے کسی شیخ کو سنائی نہیں تھی، اور موقع غنیمت جانا کہ راستے میں ایک شیخ، ایک حدیث کے امام موجود ہیں، تو کیوں نہ ان سے احادیث سن لی جائیں۔ تو امام نے، اس محدث نے احادیث بیان کرنا شروع کی، مگر ان صفحات میں تو کچھ نہیں لکھا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ صفحات میں احادیث لکھی ہو اور آپ اس کو ٹیلی کریں اور پھر اس کو دہرائیں، مگر ان میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو شیخ کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اظہار ناراضگی کیا کہ میں احادیث بیان کر رہا ہوں اور تم خالی صفحے تمہارے سامنے ہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو تمہارے پاس وہ لکھی ہو، سامنے موجود ہو، تاکہ تم اس کو دیکھ سکو اور اس کو دوبارہ سنا سکو۔ تو آپ نے فرمایا، امام ترمذی کہنے لگے، اپنے استاد سے عرض کرنے لگے کہ میرے پاس جو محفوظ ہوا ہے وہ لکھے ہوئے سے زیادہ محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھے ہوئے سے زیادہ محفوظ؟ کہا سن لیجئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی حدیثیں شیخ نے بیان کی تھی وہ سب کی سب آپ نے سنا دی۔ سبحان اللہ۔ شیخ کو یہ گمان ہوا کہ شاید پہلے سے ہی انہوں نے یہ حدیثیں یاد کر رکھی ہوں، تو شیخ نے سمجھنے کے لیے ان محدث نے 40 مزید وہ حدیثیں سنائیں جو خاص شیخ کے پاس تھیں، جو آج تک انہوں نے کسی کو دی نہ تھیں، یا خصوصاً امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ان کا یہ گمان تھا کہ یہ احادیث نہیں پہنچی ہیں۔ تو آپ نے وہ 40 حدیثیں بیان کی جو امام ترمذی کے لیے نئی حدیثیں تھیں، اور وہ 40 حدیثیں ایک ساتھ سننے کے بعد، چھوٹی چھوٹی نہیں، یعنی وہ احادیث آپ احادیثی کتابوں میں دیکھیں تو بعض اوقات ایک ایک حدیث 2 صفحے اور 3 صفحے کی بھی ہوتی ہے، تو وہ حدیث سننے کے بعد بعین ہی بالکل لفظ بلفظ سند کے ساتھ جیسی شیخ نے سنائی تھی امام ترمذی نے وہ حدیث ویسی ہی سنا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی زبردست ذہانت عطا فرمائی تھی امام ترمذی کو۔ امام ترمذی کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام ترمذی کے استاد ہیں، مگر انہوں نے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث لی ہے اور سنی ہے، اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاگرد ہیں امام بخاری کے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر امام ترمذی سے حدیث لی ہے، اور حدیث لی ہے تو اپنے شیوخ میں امام ترمذی کا نام بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، کن سے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی سے، اور انہوں نے سنی ہے فلاں سے، اور انہوں نے سنی ہے فلاں سے۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام ترمذی کے استاد ہیں، مگر اپنے شاگرد کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی
کچھ حدیثیں امام ترمذی سے بیان کی ہیں، حالانکہ یہ ان کے استاد ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کن سے فرماتے ہیں؟ امام ترمذی سے، کہ جتنا میں نے تم سے نفع حاصل کیا ہے اتنا تم نے مجھ سے نفع حاصل نہیں کیا، ہو تو تم میرے شاگرد مگر میں نے تم سے زیادہ نفع حاصل کیا ہے بطور علم کے۔ کہ بعض اوقات استاد بھی اپنے شاگرد سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد سے سیکھ رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ شاگرد تھے کہ جو اپنے استاد کے لیے ایک ایسی فخر کی علامت تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو تمام کے تمام لوگوں کی جو نظر تھی اور جو مرجع خلائق تھے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ یعنی علم حدیث میں امام بخاری کے وصال کے بعد امام ترمذی جیسا کوئی بھی نہیں تھا، یوں سمجھے کہ وہ خلیفہ ہوئے، اس حوالے سے کہ جس وقت امام ترمذی تھے اور امام بخاری نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ کے جیسا روئے زمین پر، یا آپ کے جیسا کم از کم اس خطے میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا تقوی، آپ کا زہد اور آپ کی اللہ تبارک و تعالی سے خوف اور عبادت، اس کا کیا حال تھا! اللہ اکبر! آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ حدیث کا اتنا زبردست علم ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حدیث سکھاتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خوف خدا کا حال یہ تھا کہ آپ اتنی گریہ ازاری فرماتے تھے، اتنا روتے تھے کہ گریہ ازاری کے سبب ایک عمر کے ایک حصے میں آپ کی بینائی چلی گئی، اتنا خوف خدا سے روئے۔ یہ ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خوف خدا عز و جل سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اور آج ایک ہمارا حال ہے کہ شاید برسوں ہوئے، یا کہا جائے کہ سال ہوا یا مہینوں ہوئے، یا کسی کو تو زندگیاں گزر گئیں کہ کبھی خوف خدا سے، کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ حالانکہ خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والا آنسو یہ اس انسان کے لیے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ رب کریم عز و جل کی رضا ہے خوف میں، گریہ ازاری میں۔ تو جو گریہ ازاری کی وجہ سے جو دل سے نکلنے والی آواز ہے، جو رونے کی آواز ہے، وہ رب کریم عز و جل کے نزدیک تسبیح و تحلیل سے بھی افضل ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو گریہ ازاری یہ ہمارے اسلاف جن کی آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے علم کے دریا بہائے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو علم سکھایا اور جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، دین کی اصل روح، عمل اور پریکٹیکل اور عبادت، یہ ان کی سیرت میں ایسا زبردست نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اپنی زندگیاں لائبریریوں کے لیے اور کتابوں کے لیے وقف کر دی تھی، بلکہ علم کا فائدہ ہی اس وقت ہے کہ جب وہ علم نافع ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو، اور عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں کہ جن کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری یہ بھی کمال کو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس حدیث میں جو ہم حدیث بیان کریں گے وہ بھی وہ حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ترمذی میں بیان کی۔ اس سے پہلے میں ترمذی شریف کا کچھ تعارف کروا دوں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ صحیح ستہ ہے جس کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان 6 کتابوں میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ صحت کے لحاظ سے سب سے اچھی ہیں باقی حدیثوں کی کتابوں، مجمع الزوائد اور اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے، ان کے مقابلے میں یہ کتابیں وہ ہیں کہ جن میں صحیح احادیث کا زیادہ اہتمام کیا گیا، اور ان میں بھی زیادہ صحت کے لحاظ سے جو بہترین ہے وہ بخاری اور مسلم ہے، مگر ترمذی کا مقام بھی کم نہیں ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو بعض علماء نے ترمذی کو بخاری سے بھی اوپر بیان کیا ہے کہ ترمذی کا مقام بخاری سے بھی زیادہ ہے اہل علم کے نزدیک، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی خاص چیزوں کا اہتمام فرمایا ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے ان چیزوں کا تو اہتمام کیا ہی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی مزید آپ نے اہتمام فرمایا ہے، اور وہ کچھ مزید تفصیل کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ یعنی آپ نے ابواب بندی بڑی خوبصورت کی ہے، آپ نے فقہی مسائل کو بھی بیان کیا، اور آپ نے جو احادیث لی ہیں، جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ حدیثیں کہ اس میں سب کے سب حدیثیں وہ ہیں
کہ جن سب احادیث پر عمل ہوتا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں تمام وہ احادیث جمع فرمائی کہ جن پر عمل ہوتا تھا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث وہ ہیں کہ جن پر عمل منسوخ ہو گیا، مگر آپ نے اپنی کتاب میں وہ احادیث جمع فرمائی ہیں کہ جن پر عمل ہوتا ہے. تو بعض علماء نے کہا سوائے 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر، پوری ترمذی کے اندر 2 حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا مگر وہ حدیث ہے. مگر اگر فقہ حنفی کی روح سے دیکھا جائے تو ان 2 حدیثوں پر بھی عمل ہوتا ہے. مانا کہ وہ دیگر امام مالک کے نزدیک یا امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان احادیث پر عمل نہیں ہوتا، مگر فقہ حنفی میں ان احادیث پر بھی عمل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ ترمذی یوں بڑی پریکٹیکل کتاب ہے. اور یہ بھی لکھا ہے محدثین نے کہ ترمذی وہ کتاب ہے جو مجتہد کو، جو اجتہاد کرتا ہے، ہم تو مقلد ہیں نا، تقلید کرتے ہیں، ترمذی وہ کتاب ہے جو مجتہد کو غنی کر دیتی ہے، جو مجتہد کو اتنا علم عطا کر دیتی ہے. ترمذی ایک ایسی کتاب ہے جو مجتہد کو اتنا علم عطا کر دیتی ہے کہ وہ غنی ہو جاتا ہے علم کے باب میں. اور جہاں آپ نے حدیث جمع فرمائی، اس کے ابواب کو بیان کیا، فقہی لحاظ سے بیان کیا، حدیث کی سند کو بیان کیا کہ ان کو، اس حدیث کو کس نے روایت کیا، کس نے روایت کیا اور کس نے روایت کیا. تو وہ محدثین کے نام اور حدیث کے راوی اس میں بیان ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا حکم بھی بیان کیا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے یا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کی کتاب میں ایک اور جو خصوصی بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں جگہ جگہ ثلاثیات بھی ملتی ہیں. ثلاثیات کن احادیث کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مصنف کے درمیان صرف 3 راوی ہوں. کچھ احادیث وہ ہیں کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ. اگر ہم بات کریں چاروں ائمہ کی تو چاروں اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ ایک ایسے امام ہیں کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے کہ جس آپ کے درمیان، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. اور جہاں 3 واسطے ہوں تو اس کو بھی محدثین بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ترمذی کے اندر چند احادیث وہ ہیں کہ جس میں صرف 3 واسطے ہیں. تو یہ تھی چند باتیں. اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر علم حدیث اور اصول حدیث کے حوالے سے ضرور گفتگو ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر طرح کے ہی لوگ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے ان احادیث میں سے ایک حدیث آج شامل درس کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخل للجنہ ويباعدنی عن النار. معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں، ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں داخل کر دے، وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لقد سألت عن عظیم. معاذ بڑا اہم سوال کر دیا، بڑا عظیم سوال کیا ہے، بہت بڑی عظیم چیز کے بارے میں تم نے پوچھ لیا ہے. لیکن یہ جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یا یہ جنت کا راستہ، کہ ایسا عمل، وہ عمل جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسے آسان کر دے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور یہ اس پر، یہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس پر اللہ تبارک و تعالی مہربان ہو. جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ راستہ آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیونکہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے اور اس کے ساتھ
اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تمہارا نماز قائم کرنا اور تمہارا زکوٰۃ دینا، اور اس کے بعد وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ تو ہو گئی نا وہ چیزیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو رمضان کے، اور حج بیت اللہ کرو، اور اس پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، ابواب خیر، مزید معلومات تمہیں نہ دوں؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار، اور صدقہ برائی کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ اس طرح برائی کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور پھر مرد کا نماز پڑھنا، انسان کا نماز پڑھنا رات کے درمیانی حصے میں۔ ثم تلا، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کی کروٹیں جدا رہتی ہیں، رات میں جن کی کروٹیں جدا رہتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب عز و جل سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اس لیے کہ مومن پرندے کے دو پروں پر، جس طرح پرندہ دو پروں پر اڑتا ہے، اس طرح مومن بھی خوف اور امید کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے۔ تو یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ۔ کبھی تو خوف ہوتا ہے تو روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آج ہم نے سنا کہ آپ گریہ فرماتے تھے۔ اور پھر امید ہوتی ہے کہ پروردگار عز و جل ضرور مغفرت فرمائے گا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جب آیات جنت آتی ہیں تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جب عذاب اور وعیدوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، سورہ سجدہ کی، غالباً آیت نمبر 16 اور 17 ہے یہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی کہ کیا میں تمہیں ابواب خیر کی خبر نہ دوں، کہ خیر کے دروازے کون سے ہیں، روزہ یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کی کروٹیں رات کو اپنے بستروں سے جدا رہتی ہیں، اپنے بستروں سے وہ اٹھے رہتے ہیں، اور اپنے رب عز و جل کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقط عبادت، بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو پروردگار عز و جل نے انہیں رزق عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسوں کا انعام کیا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی جو اللہ تبارک و تعالی نے چیز مخفی رکھی ہے، وہ آنکھوں کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو اللہ تعالی نے ہر آنکھ سے چھپا کر رکھی ہے، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس کی جو وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی، خیرات بھی، اور نواز بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ارے یہ جانتے ہی نہیں، ان کو ایسی ٹھنڈک اور ایسا سرور ملنے والا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ نعمت جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ایسی نعمتیں کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جو کسی انسانی خیال میں بھی نہیں آ سکتی، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے لیے رکھی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہے کس چیز کی، یہ جزا ہے اس چیز کی جو وہ نیک کام کرتے ہیں۔
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی حدیث بیان کرتے ہوئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی حدیث بیان کرتے ہوئے درمیان میں اس آیت کی تلاوت کی کہ صدقہ بجھا دیتا ہے، صدقہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تلاوت کرنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون حتى اذا بلغ يعملون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی یہاں تک کہ آپ یعملون پر پہنچ گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال الا اخبرک. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کس چیز کی خبر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں الا ادلک برأس الامر وعمودہ، کیا میں ایسی بات کی خبر نہ دوں، ایسی بات تمہیں نہ بتاؤں کہ جو تمام معاملات کی اصل ہے اور ستون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو ماننا، اسلام میں رہنا، یہ تمام چیزوں کی اصل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور ارشاد ہوا وعمودہ الصلاۃ، اور جو پلر ہے وہ نماز ہے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. تو وعمودہ الصلاۃ. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہیں اس ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو ان تمام چیزوں کی اصل ہے. یعنی پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کو بیان کیا، پھر آپ نے آیت تلاوت کی، پھر مختلف اعمال کو بیان کیا، پھر اس کو سمرائز کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ 2-3 اہم چیزیں ہیں جس میں ایک اسلام ہے اور ایک نماز ہے اور ایک جہاد ہے. بعض روایات میں جہاد کا بھی ذکر آیا. اور پھر اس کو مزید سمرائز کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو ان تمام چیزوں کی اصل اور جڑ ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ. حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پکڑ لی اور کہا فاخذ بلسانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لی وقال کف علیک ھذا. زبان مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو روکو، کف علیک ھذا، اس زبان کو روکو. قلت یا نبی اللہ. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به. یا رسول اللہ کیا ہم سے اس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا جو ہم بات چیت کرتے ہیں، جو ہم اپنے دوست احباب سے بات کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے بات کرتے ہیں، جو ہم بما نتکلم به، جو بھی ہم کلام کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثقلت کا امک. یہ ایک عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تیری ماں تجھے روئے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتَهُمْ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں گرانے والی جو چیز ہے وہ یہ زبان ہی تو ہے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، جو اپنے وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، تو جو اوندھے منہ آگ میں گرائے جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ زبان ہی ہے. یہ زبان آدمی کو آگ میں گرائے گی. کیوں؟ یہ زبان کی وجہ سے بندہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہی وہ زبان ہے بندہ جس سے کفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا. اسی زبان کے ذریعے شرک ہو جاتا ہے. اسی زبان سے غیبت
زبان کے ذریعے ہی بہتان، زبان کے ذریعے جھوٹ، زبان کے ذریعے گالی، زبان کے ذریعے کسی مسلمان کا دل دکھا دینا، زبان کے ذریعے کسی کی دل آزاری، غیبت، چغلی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زبان کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو سیدھی چلی تو ہماری بھی خیر ہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم سب کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو زبان اتنی اہم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت میں جانے کا راستہ بتایا، اس میں پہلے 5 اعمال کو ذکر کیا، پھر ابواب خیر کو ذکر کیا، پھر اس کو سمرائز کرتے ہوئے حضور نے 3 چیزوں کو بیان کیا، پھر مزید سمرائز کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زبان، اس کو پکڑ لو بس۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن آگ میں جو ڈالے جائیں گے وہ اپنی زبان کی شرارت کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ عورتیں زیادہ بولتی ہیں تو زیادہ غیبت کرتی ہیں، زیادہ چغلیاں کرتی ہیں، زیادہ بدگمانیاں کرتی ہیں، اور عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی زبان کی وجہ سے۔ تو مرد بھی کم نہیں ہے، اس لیے بندے کو ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ سوچ کر بولنا چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کا سب لکھا جاتا ہے، وہ سب کا سب نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن یہی نامہ اعمال اس کو ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہی نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ تو بندہ کیا سنائے گا کہ اس نے 50 سال 60 سال میں جو گفتگو کی، جو کچھ کیا، وہ کس زبان سے پڑھ کر سنائے گا؟ کیسے اپنے رب کریم عز و جل کو وہ حساب دے گا؟ تو اس لیے زبان کی اہمیت بھی ہے، اور زبان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو 2 پیروں کے درمیان ہے، شرمگاہ، جو اس کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم ہے یہ زبان۔ اس لیے چاہے فون پر بات ہو یا چاہے ملاقات ہو، کسی کے ہاں جائیں یا کوئی اپنے ہاں آئے، خدا را اپنی زبان کی احتیاط کیجیے اور سوچ کر بولیے۔ پہلے سوچیں کہ کیا بولنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر بولیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے بول دیں بعد میں سوچے کہ یار یہ نہ ہی بولا ہوتا تو اچھا تھا۔ بندہ خاموش رہ جائے کسی بھی جگہ پر تو اتنی ندامت نہیں ہوتی، لیکن جہاں بولے تو بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو بڑی اہم بات آج کی حدیث پاک میں بیان ہوئی، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اس حدیث میں بیان کیا، تو یہ نچوڑ ہے، اور یہ دین اسلام کی بیوٹی اور خوبصورتی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو موڈیفائی کیا گیا اور کس طریقے سے سمرائز کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کوئی نان پریکٹیکل مذہب ہے، ہرگز نہیں۔ دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، مگر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اور یہ وہ دین ہے، دین اسلام وہ دین اور وہ مذہب ہے کہ جس میں دیکھا جائے تو عمل اور جو کام ہمیں دیے گئے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں، یعنی فطرت ہی اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن جو اس کی جزا ہے وہ بہت بڑی جزا ہے۔ کہ قرآن پاک کی آیت جس طریقے سے آپ نے سنی، کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت جزا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ نعمتیں ہیں بندے کے لیے، وہ چیزیں ہیں کہ جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نہ ہی کبھی کسی کے ذہن میں اس کا خیال گزرا۔ وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ پروردگار عز و جل ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، چاہے موضوع سے متعلق یا اس کے علاوہ۔ جی کامران بھائی، اچھا میں کامران بھائی کے سوال سے پہلے جب تک آپ نے مائک انمیوٹ کیجئے، ایک بات یہاں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو یہ متحدہ عرب امارات کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہوتے، تو یہ سلسلہ سالہ سال سے چل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہفتہ منایا گیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، اور ان بزرگوں کو نہ صرف ان کے بارے میں ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ جو دروس المساجد نام کی جو کتاب ہے جس سے تمام مساجد میں درس دیا جاتا ہے، اس کتاب کے اندر بھی ان کی سیرت کے حوالے سے موجود ہے، جس
امام جو ہے وہ مقتدیوں کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو ائمہ جو ہمارے دین کے امام گزرے ہیں، چاہے وہ ائمہ حدیث ہوں یا چاہے وہ ائمہ فقہ ہوں، وہ دونوں کے دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اور انہی ائمہ محدثین اور انہی ائمہ فقہا کا یہ کرنا ہے، یا جو انہوں نے کیا ہے، آج جو کچھ ثمرہ ہے، آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، وہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں صحابہ تک پہنچی، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جو آگے منتقل ہوئیں، وہ ائمہ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، چاہے وہ ائمہ محدثین ہوں یا ائمہ فقہا ہوں، ان فقہا ہوں، انہوں نے عوام الناس تک پہنچائی ہیں، اور آج اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ارشاد۔ جی، السلام علیکم۔